بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چھوٹی بھابھی میری بیوی سے نفرت کرتی تھی اور میرے سارے گھر والے یہ بات جانتے تھے، لیکن اس وجہ سے خاموش رہتے تھے کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری بیوی ایک غریب خاندان سے۔ میں کئی ماہ کے لیے دفتر کے کام سے دوسرے شہر چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ میری بیوی کئی مہینے پہلے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ ایک روز میں دفتر سے جلدی گھر لوٹا تو مجھے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو میرے گھر کے بنے ہوئے تہہ خانے سے آ رہی تھی۔ میرا نام فراز ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے بٹاتے میرا اچھا خاصا تجربہ ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اپنے سارے کام مجھ سے پوچھ کر کرتے تھے۔ جب بھی شادی کی بات ہوتی تو میری والدہ کہتی تھی کہ میں اپنے فراز کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی کہ پورا خاندان دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ مختلف لڑکیاں دیکھتیں اور انہیں ریجیکٹ کر دیتی تھیں کہ یہ میرے فراز کے لیے قابل نہیں ہے۔ میں بھی اپنے کاروبار میں مصروف تھا اور مجھے اپنی اماں پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی، نہ ہونے دے سکتی ہیں۔ نہ جانے کیوں میرے ابو اس بات پر میری امی سے خفا ہی رہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میرا گھر جلد از جلد بس جائے۔ وہ اپنے مختلف دوستوں سے میرے رشتے کی بات کرتے۔ جب بھی میری امی رشتہ دیکھنے جاتی تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی انکار کی۔ اس بات پر امی اور ابو کے بیچ میں بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا۔ امی جذباتی ہو کر رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے کر سکوں۔ میرا یہ بیٹا پورے خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر میں نے اس کی شادی کسی ایسی غیر ذمہ دار لڑکی سے کر دی جو صرف اپنا سوچے تو میرے تمام بچے رل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے شادی کے چند دن ہی بعد وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے جائے۔ ابو ان کی اس بات سے بہت زیادہ خفا ہو جاتے تھے اور میں پھر اپنی ماں کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابو سے خود ہی کہہ دیتا کہ ابو یہاں پر میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ میرے ابو مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ خود ہی خاموش ہو جاتے۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے بچپن سے ہی میری ماں نے ابو کا کاروبار سنبھالنے کی ترغیب دی تھی، اس لیے میں نے بمشکل تمام صرف میٹرک ہی کیا تھا۔ ابو نے بڑا زور لگایا تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، لیکن میں بچپن ہی سے زیادہ تر اپنی ماں کے زیر اثر رہتا تھا اور انہی کی سنتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میری امی میرے لیے سوچتی ہیں ویسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اب کاروباری دنوں کے لیے مجھے بیرون ملک جانا پڑتا تھا تو مجھے خود بھی بڑی دشواری پیش آتی تھی، کیونکہ میں کاروبار کی سمجھ بوجھ تو رکھتا تھا، لیکن کلائنٹس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ کسی شخص کو رکھنا پڑتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بھائی بھی کاروبار میں دلچسپی لیں، لیکن میری ماں کہتی تھی کہ انہیں پڑھ لکھ لینے دو، جب تک تم موجود ہو انہیں کسی بات کی فکر نہیں، اور میں ہنس کر چپ کر جاتا تھا۔ ابو ایسے موقعوں پر بڑی عجیب سی نظروں سے میری ماں کی طرف دیکھتے تھے اور میری ماں انہیں مکمل نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا گہرا راز بھی ہے جسے میں نہیں جانتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں نے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کی۔ میں نے اس موقع پر ان کی تمام خواہشیں پوری کی۔ ان کے رشتے نہایت اعلیٰ خاندانوں میں ہوئے تھے۔ مجھے بھی اب اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن میں ماں کے احترام میں خاموش تھا۔ اچانک ایک روز ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل جاتے جاتے ہی راستے میں دم توڑ گئے۔ میری دنیا ایک دم سے اندھیر ہو گئی۔ میری ماں، بہن، بھائی سب ہی مجھ پر انحصار کرتے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور تدفین کے انتظامات سنبھالنے لگا کہ اچانک ہی ایک گوری چٹی عورت چلی آئی۔ اسے دیکھ کر میری ماں پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ میرے ابو کی بڑی بہن ہے، لیکن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر خاندان کے دوسرے بزرگوں نے انہیں پہچان لیا اور یوں مجھے پہلی بار علم ہوا کہ میرے ابو کی کوئی بڑی بہن بھی تھی۔
ان کے حالات دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ وہ نہایت ہی غریبانہ حلیے میں نظر آ رہی تھیں۔ میری ماں کا رویہ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ جیسے ہی ابو کی تدفین ہوئی، میری ماں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ مجھے پہلی بار زندگی میں اپنی ماں سے اختلاف ہوا تھا اور میں نے سختی سے اپنی پھپھو کو جانے سے روک دیا تھا۔ میری ماں غیر یقینی انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ابو سے ہمیشہ سیکھا تھا کہ اگر کوئی غلط بھی ہے، وہ کبھی ہمارے سامنے اس حالت میں آ جائے کہ اسے مدد کی ضرورت ہو تو پرانے اختلاف کو بلا کر پہلے اس کی مدد کرو۔ میری امی مجھ سے کافی ناراض تھی، لیکن میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی پھپھو کو اسی گھر میں روک لیا۔ اچانک میرے کانوں میں دبی دبی سی افواہیں پڑنے لگیں کہ ابو نے میری امی کی وجہ سے ہی پھپھو سے تعلق ختم کیا تھا اور انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اور پھپھو بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو کر میرے ابو کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھیں اور دونوں بہن بھائیوں میں انتہا درجے کا پیار تھا۔ یہ سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے تنہا ہوتے ہی پھپھو سے ان کے حالات معلوم کیے تو وہ میرے سامنے زاروں کی طرح رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم لوگ بہت چھوٹے تھے جب بھائی صاحب نے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے مجھے نہ صرف گھر سے نکال دیا تھا بلکہ اپنی زندگی سے بھی دور کر دیا تھا، اور قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی جیتے جی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اور مرحوم نے اپنی قسم ہمیشہ نبھائی اور دیکھو مجھ سے ملے بنا ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بہت ہی بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے انہیں سنبھالا، تسلی دی اور دلاسا دیا تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ بیٹا، میری بڑی بھابھی ایسی ہرگز نہ تھی، لیکن خدا کو ان کی زندگی اتنی ہی منظور تھی۔ نہ وہ اس دنیا سے جاتی اور نہ ہی اس کی چھوٹی بہن زرکا تمہاری ماں بن کر اس گھر میں آتی۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ تو کیا میری ماں میری سگی ماں نہیں؟ میرے پیروں کے نیچے سے ایک دم سے زمین سی نکل گئی۔ میں چاہ کر بھی امی سے یہ بات نہیں پوچھ سکتا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ پڑ گئی، حالانکہ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری ماں نے کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، تو پھر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ گھر میں مہمانوں کی وجہ سے میں نے پھپھو سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کی۔ وہ بھی موقع کی نزاکت دیکھ کر خاموش تھی۔ جیسے ہی ابو کا سوئم ہوا تو امی نے سختی سے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ مجھے بھی دفتر کی چھٹیاں کرتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور یوں پھپھو ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ ایک روز میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ کوئی لڑکی بے اختیار رو رہی ہے، میرا نام لے کر مجھے سول ہسپتال میں بلا رہی تھی۔ میں فوراً ہاسپٹل پہنچا تو سامنے ایک 25 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر پہنچی تو وہاں پر میری پھپھو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ جب امی نے انہیں گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے ایک عام مسجد سے نکاح کر لیا تھا اور ان سے ان کے 3 بچے ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے باپ کے مرتے ہی ماں کو اور بہن کو گھر سے نکال دیا تھا، اور جب سے پھپھو مختلف گھروں میں کام کرتے ہوئے اپنا گزارا کر رہی تھی، پھپھو کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور یوں ہاسپٹل کے اس کمرے میں ہی میرا معجبین کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میرے دفتر کے سب سے قابل بھروسہ انسان میرے مینیجر اور میرے ایک ذاتی دوست میرے نکاح میں شامل تھے۔ نکاح کے بعد پھپھو 2 دن تک زندہ رہیں اور میں امی سے چھپا کر دفتر کے بجائے یہ وقت ان کے ساتھ گزار رہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مجبوراً میں نے امی کو بتا دیا کہ میں ہاسپٹل میں پھپھو کے ساتھ تھا۔ ان کا جنازہ میرے گھر سے ہی رخصت ہوا۔ میری نظر میں وہ بھی میرے والد کے وارثین میں شامل تھیں، اور اس گھر کی بیٹی کا یہ حق تھا کہ وہ گھر کے آنگن سے ہی رخصت ہو۔ اگلے روز میں نے امی کو بتا دیا کہ میں محجبین سے نکاح کر چکا ہوں۔ امی یہ بات سن کر بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے پہلی بار مجھے میری ماں کے نام کا طعنہ دیا اور کہا کہ میں نے اپنی جوانی تمہیں پالنے میں خرچ کر دی
اور تمہارے ادھیڑ عمر باپ سے شادی میں نے صرف تمہاری محبت میں کی، کبھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم میری سگی اولاد نہیں ہو۔ ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑھ کر تمہیں چاہا، اور تم نے یہ ثابت کر دیا کہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے منانے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے سخت ناراض تھی اور مجھے کہنے لگیں اگر میں ماجبین کو طلاق دوں گا تبھی وہ مجھے معاف کریں گی۔ یہاں پر آ کر میری برداشت بھی ختم ہو گئی اور میں نے سختی سے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں ماجبین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بڑے صدمے سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی لڑکی کی خاطر ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ماجبین اتنی معصوم تھی کہ میں 3 روز میں ہی حیران رہ گیا تھا۔ میرے گھر میں میری بھی بہنیں تھیں، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس قدر سیدھا سادہ اور صاف دل کا نہیں دیکھا تھا۔ وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی، اسے خوف تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ اگر وہ ماجبین کو قبول نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں اسے لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں گا۔ وہ رات ہمارے گھر پر سخت بھاری گزر رہی تھی۔ میرے دونوں بھائی خاموشی سے میرا اور امی کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی اور امی خود مجھے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی۔ مطلب انہوں نے، میں خوشی سے ان کے گلے لگ گیا۔ ابھی بھی وہ ماجبین سے تھوڑا اکھڑی اکھڑی سی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ماجبین اپنے پیار اور خلوص سے جلد ہی ان کا دل جیت لے گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو میں موجود تھا نا، میں خود ہی گھر کے معاملات ٹھیک کر لوں گا۔ میں نے اور ماجبین نے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز شروع کر لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہوتا جا رہا تھا۔ میں ماجبین کے بنا کس قدر پھیکی اور بے رنگ زندگی گزار رہا تھا، اور اس کے میری زندگی میں آ جانے سے میں جیسے سچ میں ہی جی اٹھا تھا۔ ماجبین بہت صابر اور شکر گزار لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی گھر والوں کے کسی رویے کے بارے میں مجھ سے شکایت نہیں کی تھی۔ بعض اوقات میں خود دیکھ لیتا کہ میرے گھر والے اس کے ساتھ جس طرح پیش آتے ہیں۔ اچانک بھائی نے شہر کے ایک رئیس خاندان میں اپنی پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور امی نے چپ چاپ اس کی بات مان لی۔ میں بھی اپنے بھائی کی خوشی میں ہی خوش تھا، لیکن میں بس یہ چاہتا تھا کہ وہ دفتر بھی آنا شروع کر دے، کیونکہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ صرف سیر و تفریح کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا اور کسی کام کاج میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ میں اکیلا کاروبار کے معاملات سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا تھا، لیکن امی اسے کچھ بھی کہنے پر تیار نہیں تھی، بلکہ الٹا یہ کہتی تھی کہ یہی 2 دن ہوتے ہیں زندگی کو انجوائے کرنے کے، بعد میں تو ساری عمر ذمہ داریاں ہی سنبھالنی ہیں۔ چھوٹی بھابھی کے گھر میں آتے ہی امی نے پورے گھر کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور ماجبین کی حیثیت اس گھر میں بالکل نوکرانیوں جیسی ہو گئی۔ اس بات سے میرا دل بے حد دکھا تھا۔ میں نے امی سے بات کرنے کا سوچا بھی تھا، لیکن ماجبین نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ امی کی پسندیدہ بہو نہیں ہے، اور جب کہ مہوش ان کی پسندیدہ بہو ہے تو اتنا فرق تو ہوگا ہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے سبب پر حیران تھا۔ وہ اونچی سوسائٹی کی لڑکی تھی، بات بات پر گھر پر پارٹیز ہوتی اور ان کا سارا کام ماجبین کی ذمہ داری بن جاتا۔ مہینے کے مہینے میں ایک بڑی رقم امی کے حوالے کرتا تھا۔ اب امی نے کہا کہ میں چھوٹے بھائی کو اس کے حصے کا منافع الگ سے دیا کروں، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیرت سے ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس پر بھی تو گھر کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، لیکن میں نے بنا کچھ کہے امی کی بات مانی۔ میری چھوٹی بھابھی میری بیوی سے سخت نفرت کرتی تھی، بات بات پر اسے ذلیل کرتی تھی، اور میرے گھر والے یہ بات جانتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ماجبین تو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بار دفتر کے کام سے مجھے کئی ماہ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا تو میں بڑا پریشان ہوا، لیکن ماجبین نے مجھے تسلی دی کہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے ایمرجنسی میں ہی دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ یہاں کام اس قدر زیادہ تھا کہ میں نے کئی ہفتے گھر فون نہیں کر پاتا تھا۔ امی یا چھوٹے بھائی سے بات ہوتی، جب میں ماجبین کا پوچھتا تھا تو وہ کہتے کہ وہ شاپنگ پر گئی ہے،
کام کر رہی ہے یا سو رہی ہے مجھے عجیب تو لگتا، لیکن میں مصروفیت کی وجہ سے زیادہ غور نہیں کر پایا۔ تقریباً 2.5 ماہ بعد جب میں وطن لوٹا تو گھر پہنچتے ہی یہ خبر میرے سر پر قیامت بن کر گری کہ ماجبین تو میرے جاتے ہی اس گھر سے فرار ہو گئی تھی۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دن رات پاگلوں کی طرح ماجبین کو تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پھر میرے بھائی نے ایک روز مجھے کچھ ایسا دکھایا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ اس کے پاس ماجبین کی کچھ تصاویر تھی جن میں وہ ایک ہوٹل میں ایک خوبصورت جوان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اور پھر کچھ تصاویر ان کی تنہائی کی بھی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ ماجبین کبھی مجھ سے بے وفائی کر سکتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ کام پر سے بھی میرا دھیان اٹھتا جا رہا تھا۔ میری ماں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ماجبین کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں راتوں کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ مجھے بار بار کچھ ایسا احساس ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک روز میری طبیعت خراب تھی اور میں رات کو جلدی گھر واپس آ گیا۔ میری بھابھی اور ماں اور بھائی گھر پر نہیں تھے۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا کہ میرے کانوں میں کسی کے چیخنے کی بہت بری آواز سنائی دی، جو وقفے وقفے سے کچھ دیر جاری رہی، اور پھر یوں لگا کہ کسی نے اس عورت کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی ہو۔ میں نے پورے گھر میں چپا چپا چھان مارا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے سب سے چھوٹا بھائی اشفاق ابو کی اسٹڈی سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں اسٹڈی میں گیا تھا اور وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ پورا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اشفاق، کچھ دیر پہلے میں نے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی، کون ہے وہ عورت اور کہاں پر ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اشفاق نے ہنس کر کہا، بھائی کمال کرتے ہو، سبھی گھر میں موجود نہیں ہیں، میں خود تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچا ہوں اور سیدھا اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کتاب ڈھونڈنی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پریشانی کی وجہ سے آپ کے حواس متاثر ہوئے ہیں اور آپ کے کان بج رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا انداز کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا اور سوچا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے لگا ہو کہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ واقعی میں اس قدر ذہنی ڈسٹرب ہوں۔ ابھی میں واپس ہی لوٹ رہا تھا کہ اچانک تھوڑی دیر بعد گھر سے چیخنے کی آواز سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اٹھا اور اسٹڈی کے بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں ضرور کچھ گہرا راز چھپا ہے۔ اسٹڈی میں پہنچتے ہی مجھے وہ آواز مسلسل سنائی دینے لگی۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے تہہ خانے کا دروازہ نظر آیا۔ آج سے پہلے تو ہمیشہ یہاں پر ایک ٹیبل رکھا ہوتا تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولا، سیڑھیاں اتر کر جلدی سے نیچے پہنچا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی زنجیروں سے جکڑی ہوئی، بہت بری حالت میں، گندے بدبودار کپڑوں میں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اوپر آیا، زنجیروں میں لگے تالے توڑنے کے لیے کچھ اوزار لے کر نیچے پہنچا، جلدی سے اپنی بیوی کو کھولا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ خیر، اسے لے کر اوپر پہنچا اور پانی پلایا۔ اتنے میں میرا بھائی اور بھابھی اور امی بھی پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا، وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئے، میری بیوی کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، اس نے ان پر حملہ کیا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن دوائیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے مجبور ہو کر اسے یوں جانوروں کی طرح باندھنا پڑا۔ میری بیوی یہ سب کچھ سن کر بس سسک سسک کر روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی محتاط رہنے کو کہا اور کہنے لگے کہ بچ کر رہنا، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ میری امی اور بھابھی مجھ سے نظر چرا رہے تھے۔ میں نے سختی سے انہیں کہا، آپ لوگ جائیں، میں اس کو خود سنبھال لوں گا۔ میں اکیلے میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو جوس پلایا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اسے یقین دلایا کہ مجھے اپنے گھر والوں کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، تم بس ریلیکس ہو جاؤ اور رونا بند کرو۔ میری بیوی اس قدر رو رہی تھی کہ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ آخر میں نے اسے شاور لینے بھیجا، اس کے کپڑے چینج کروا کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کروایا، اس نے نارمل سی طاقت کی اور آرام کی میڈیسنز دی۔
وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ پھر میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا، اسے کہا کہ تھوڑا پرابلم ہے، میں اس کے فلیٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے رہ سکتا ہوں۔ میں جان بوجھ کر اپنے فلیٹ پر اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر والے وہاں بھی پہنچ سکتے تھے۔ میرا دوست بڑا حیران ہوا اور فوراً چابی لے کر آ گیا۔ مہاجبین کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان تھا۔ میں دوست کے فلیٹ پر پہنچا۔ راستے سے دوست میرا کھانا لے کر اور کچھ ڈسپوزیبل برتن لے کر آیا۔ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں فوراً اسے بتاؤں۔ اس کے جاتے ہی میں نے سب سے پہلے بیوی کو کھانا کھلایا، پھر اسے آرام کی دوائی کھلائی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی، جسے اتنے بے رحم طریقے سے جانوروں کی طرح بند کر کے جکڑ کر رکھا گیا، اس کی دماغی حالت کچھ بہتر ہونے تک میں اسے کچھ سوال نہ پوچھوں۔ کچھ ہی دیر میں ماجبین سو گئی۔ میں سگریٹ پھونکتے ہوئے بس یہی سوچے جا رہا تھا کہ اتنا سب ہو گیا، گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے نہیں بتایا کہ میری بیوی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان سب سوالات کے جواب مجھے صرف ماجبین دے سکتی تھی، جو گہری نیند سو رہی تھی۔ رات ہو گئی، نہ جانے مجھے کب نیند آئی اور میں بھی سو گیا۔ اگلے دن اٹھا تو میری بیوی پہلے سے ہی جاگی ہوئی تھی اور بیڈ پر اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ میں نے اسے فریش ہونے کا کہا اور باہر نکلا ناشتہ لینے، مگر میرا دوست پہلے سے ہی ناشتہ لے کر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے اور مہاجبین کے لیے کچھ کپڑے بھی لا دے۔ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ دفتر میں فون کر کے میں نے اپنی ضروری میٹنگز کینسل کی اور کہا کہ میں 2 دن بعد آؤں گا۔ میرا نمبر رات سے بند تھا۔ مجھے بار بار امی کی کال آ رہی تھی۔ مینیجر نے بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میں کہاں پر ہوں۔ میں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ماجبین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بہت پیار سے کہا، جو بھی ہوا اب تک مجھے سب بتاؤ، اب میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، اب بے فکر ہو جاؤ، مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ماجبین نے بتانا شروع کیا کہ جیسے ہی آپ کام کے سلسلے میں باہر گئے، اگلے دن ہی بھابھی اور بھائی نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ کہ ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ اتنی مہربانی کیسے؟ خیر انہیں برا نہ لگے، اسی لیے میں تیار ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک پارٹی میں پہنچے جہاں ہر طرف ڈانس اور ڈرنکنگ کا دور چل رہا تھا۔ بھائی بھابھی مجھے ایک ٹیبل پر بٹھا کر خود کہیں گم ہو گئے۔ کافی دیر تک میں اکیلی بیٹھی رہی۔ اچانک ایک لڑکا آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے اس میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لی، بار بار مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کوئی ڈرنک منگوائی اور جو اس شرط پر میں نے پی لی کہ اس کے بعد وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی میں نے ڈرنک ختم کی میرا سر گھومنے لگا۔ جب تک مجھے احساس ہوتا کہ کچھ غلط ہوا میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک بند کمرے میں بیڈ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، سوچا کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں نے چیخنا شروع کیا تو ایک نرس آئی اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ میں پھر سے گہری نیند میں کھو گئی۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں کتنی دیر سے بے ہوش رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ڈر کر چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں کس نے بند کیا ہے۔ میرے بہت چیخنے کے بعد پھر وہی نرس اندر داخل ہوئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ پلیز مجھے کھول دو۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ دیر کے لیے کھولے اور مجھے واش روم لے گئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مجھ پر کسی نوجوان کی جان لینے کا الزام ہے۔ میں نے ایک لڑکے کو بلڈنگ کی چھت سے گرا کر مار ڈالا ہے۔ پولیس کو میری تلاش ہے، اس لیے میرے دیور اور بھابھی مجھے یہاں چھپا کر رکھ رہے ہیں۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے مجھے یہیں رہنا ہوگا۔ میں سخت حیران و پریشان کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں تو بھابھی کے کہنے پر ان کے ساتھ ایک پارٹی میں گئی تھی، پھر یہ الزام اور پولیس، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میں نے نرس کو بھی بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے زبردستی باندھ کر کوئی ڈرپ لگا دی اور چلی گئی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر کے ساتھ میری بھابھی آئی اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے شیزوفرینیا ہے، جس کی وجہ سے میں بے قابو ہو جاتی ہوں، لوگوں پر حملہ کرتی، انہیں مارنا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ کچھ رپورٹس بھی لائے جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہیں رہنا ہوگا۔ اچانک چند لوگ ایک عجیب سی مشین ایک ٹیبل پر کھسکاتے ہوئے اندر لے کر داخل ہوئے۔ مجھے
सख्ती से बेड के साथ बांधकर उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिए। ऐसे ही कई दिन मुझे बेहोश रखा जाता। मुसलसल इस जुल्म का शिकार रहने के बाद मेरी हालत वाकई पागलों जैसी हो गई। शायद एक माँ की अजियत बर्दाश्त करने के बाद एक दिन भाभी आई और मुझे कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, पुलिस मेरी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है, वो मुझे घर शिफ्ट कर रहे हैं। एक लम्हे को तो मैं खुश हुई कि इस अजाब से जान छूट रही है, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी मुश्किलात में और इजाफा होने जा रहा है। रात के अंधेरे में मुझे इसी हालत में लाया गया और जब से मैं यही हूँ मुझे लगता था कि मैं यहीं ख़त्म हो जाऊंगी। मुझको जंजीरों में जकड़ कर जानवरों की तरह बांधा गया था। मुझे अंधेरे में वैसे ही डर लगता था। चीख चीख कर आपको आवाज़ देती थी। उन लोगों की मिन्नत करती कि मुझे छोड़ दें। मुझे नशा आवर इंजेक्शन दे दिया जाता कि मैं शोर ना करूं। वो यहाँ तक पहुंचकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और मैं हैरत से सोच रहा था कि मेरे अपनों ने इस गरीब के साथ ये सब क्यों किया। उसे बेहतरीन इलाज की ज़रूरत थी। अगले ही रोज़ मैं जाकर वकील से मिला। मुझे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा था। मेरे अब्बू ने सारा कारोबार मेरे नाम कर रखा था। कागजात देखकर इल्म हुआ कि ये सब मेरी माँ की मलकियत से बनाया हुआ था। अब्बू का एक ख़त वकील के पास रखा हुआ था। वसीयत में ये शर्त थी कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो सिर्फ 30% मेरी माँ और बहन भाइयों के हिस्से में जाएगा। अगर मैं शादीशुदा या साहिब औलाद हूँ तो सब कुछ मेरे बीवी बच्चों का हो जाएगा। मैंने अब्बू का ख़त खोल कर पढ़ा तो मेरे सर पर क़यामत टूटी। मेरी खाला यानी छोटी अम्मी ने अपनी ही बड़ी बहन को जहर देकर मार डाला था। ये बात अब्बू को भी बहुत बाद में जाकर मालूम हुई और इस रोज़ से अम्मी और अब्बू के ताल्लुकात ख़राब थे। मेरी अम्मी मेरी शादी इसी वजह से नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर मुझे रास्ते से हटा भी दिया तो मेरी शादी के बाद सब कुछ मेरी बीवी बच्चों का हो जाएगा। अब्बू ने यह भी लिखा था कि माजी में कई बार अम्मी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने ये सब कुछ ले जाकर अपनी माँ के सामने फेंक दिया और दुख से उनकी तरफ देखकर कहने लगा, अम्मी अगर बात सिर्फ पैसे रुपए की थी तो ये सब आप मुझसे मांगती तो मैं एक लम्हे में भी सब कुछ आपके कदमों में रख देता, मगर ये जुल्म ज़रूरी तो नहीं था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे भाई ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया है। वो लोग शायद मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी जेब में रखा हुआ फ़ोन बाहर पुलिस के साथ कनेक्ट था। मेरे भाइयों और अम्मी ने नफ़रत से कहा मेरा ज़िंदा रहना उनकी अब तक की बड़ी गलती है। वो वसीयत के बारे में शुरू दिन से जानते थे। माजबीन से जो पेपर साइन करवाए गए थे वो अपनी रजामंदी और खुशी से सब हमारे नाम पर मुंतकिल करने के कागजात थे। बस अब तुम्हारा जाना तय है और फिर सब ठीक हो जाएगा। कल के अखबार में तुम्हारी बीवी की नाज़ीबा तस्वीर होंगी और साथ ही तुम्हारी खुदकुशी की खबर होगी कि मशहूर बिजनेसमैन फराज अहमद के अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त ना कर सके और दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान ले ली। मैं अलार्म दे चुका था। मेरी माँ और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दौलत और जायदाद के लालच में उन्होंने पहले मेरी माँ को जान से मार डाला और फिर मेरी बीवी और मुझे भी इसी अंजाम से दो चार करना चाहा। मैंने ये फ़ैसला सोच समझ कर किया था। अब अगर इन्हें माफ़ कर देता तो शायद दोबारा कभी किसी पर भरोसा करने के काबिल ना रहता। मेरे भाई अब मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और माँ गुस्से और खौफ की वजह से तकरीबन पागल हो गई थी। वो सबके सामने मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। पुलिस इन सबको ले गई। मेरी भाभी भी इस जुर्म में शरीक थी, इसलिए उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बिल्कुल खाली हाथ खड़ा था। काश अब्बू ये सब मेरे नाम ना करके जाते तो आज शायद सौतेली हिस्से ही मेरी माँ मेरे पास होती और मेरे भाई भी। लालच बहुत बुरी बला है। ये किसी भी इंसान को जानवर बना देती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।